السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ انتہائی معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہے سورہ یونس سے ہے، پارہ نمبر 11 ہے، اور آیات مقدسہ نمبر 93، 94، 95 اور 96 اور 97 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی جو روح ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں فرعون، حزب الشیطان اور اس کے جو حواری تھے ان کی تباہی و بربادی کا ذکر ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے حزب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور سچی جماعت کو کامیاب کیا تھا۔ یہ ان کی کامیابی اللہ رب العزت نے جو ان کو عطا فرمائی، اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ پر ان کی جد و جہد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اعلیٰ نظریہ جو عدل کا نظریہ تھا، توحید کا نظریہ تھا، اللہ رب العزت کی بالادستی اور رٹ قائم کرنے کا نظریہ تھا، اس پر باقاعدہ جماعت تیار کی، افراد سازی کی، فرعون کا مقابلہ کیا، اور مختلف انداز میں مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر اللہ نے ان کو شکست عطا فرمائی۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، کسی دور میں بھی فتح اور نصرت جو ہے اور دشمن کی جو شکست ہے وہ محض دعاؤں سے نہیں ہوتی، محض بغیر کسی تیاری اور جد و جہد کے ہم اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں، یہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تاریخی تسلسل سے یہ ثابت ہے کہ جد و جہد پر کامیابیاں ہوتی ہیں، مینجمنٹ پر کامیابیاں ہوتی ہیں۔ دشمن جیسا اسلحہ لے کے آتا ہے، جیسی سوچ لے کے آتا ہے، جس طرح کا مائنڈ سیٹ لے کے آتا ہے، ہمیں اس سے بہتر میدان میں اترنا ہے۔ اگر وہ ٹیبل ٹاک کے لیے آتا ہے تو بہترین حکمت، عقل، سوچ لے کے میدان میں اترنا ہے۔ ہمارے تھنک ٹینک ان سے بہتر ہونے چاہیے۔ اگر کوئی اسلحہ اور ساز و سامان لے کے آتا ہے تو اس دور کے مطابق ہمیں اس سے بہتر ہونا ہے۔ ہم نے جد و جہد کر کے، کوشش کر کے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا ہے۔ ہاں، مادی وسائل اختیار کرتے ہوئے ہم اللہ سے ضرور مانگتے ہیں، اللہ رب العزت پر ہمارا توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمارا جو کنیکشن ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ تعلق مع اللہ مضبوط رہنا چاہیے ہر دور میں، شروع میں، درمیان میں، آخر میں، یہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی جو سچی جماعتیں ہیں پھر وہ کامیاب ہوتی ہیں، تو محض دعاؤں سے نہیں ہوتا۔ آج ایک مائنڈ سیٹ ہمارے مسلمانوں میں موجود ہے، ہم گناہ کر لیتے ہیں، ہم بڑے بڑے جرائم کر لیتے ہیں، اور بظاہر یہ عنوان بناتے ہیں بخشش کے، دعاؤں کو عنوان بنا لیں گے، کوئی صدقہ خیرات کو عنوان بنا لیں گے،
اور چھوٹی چھوٹی ہم جو نیکیاں ہیں ان کو عنوان بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ہمیں معافی مل جائے گی۔ اور بھائی ایسے معافی نہیں ہوتی۔ ابھی آپ نے فرعون کی بات سنی گزشتہ درس میں کہ اللہ رب العزت نے جب وہ آخری وقت آیا اس کا اور اس نے اظہار کیا ایمان کا تو اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ آج جب ہمارے پاس عمل کا وقت ہے، سمجھنے کا وقت ہے، ہم نے آج سمجھنا ہے، آج عمل کرنا ہے۔ ہم جب موت کے قریب جائیں گے تو پھر ہم یہ نیکیاں سوچنا شروع کرتے ہیں، اس کے رزلٹس نہیں نکلتے۔ اللہ رب العزت کی دعوت جب مل گئی فوراً تسلیم کرو، فوراً قبول کرو، فوراً عمل کرو اور 100% عمل کرو۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کامیاب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کرنے کے بعد جو نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو جگہ دی، اور جگہ بھی کیسے دی؟ مبوّأ الصدق، بڑی پسندیدہ جگہ، امن والی جگہ، سکون والی جگہ۔ پھر وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو ہم نے پاکیزہ کھانے عطا فرمائے، جگہ بھی دی اور اس کے بعد کھانے بھی دیے۔ فرعونیوں کو ہلاک کرنے کے بعد سب سے پہلے ملک مصر دیا، پھر کچھ عرصہ کے بعد عمالقہ کو نکال کر ملک شام دے دیا۔ یہ جو دونوں علاقے ہیں یہ بڑے سرسبز و شاداب ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے لذیذ چیزیں، کھانے وافر مقدار میں یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ان کو عطا کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس تورات دی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ رب العزت نے سارا کچھ دیا لیکن انہوں نے آپس میں اختلافات شروع کر دے، فرقہ واریت شروع کر دی۔ اصل میں فرعون اور اس کے ظلم کے نتیجے میں جو انفرادیت، فرقہ واریت قائم ہو چکی تھی، یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہو گئے لیکن وہ مرض ابھی تک مبتلا تھا، اس مرض میں یہ مبتلا تھے، وہ ان کے قلوب میں ابھی تک موجود تھا۔ لہذا جو ہی حالات سازگار ہوئے تو اختلافات شروع ہو گئے۔ اس کی تفصیلات بھی اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمائی ہیں، انشاءاللہ وہ آتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو امت ہے ان کو خطاب ارشاد فرماتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ شک کرتے ہیں ان چیزوں میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، آپ ان کا مطالعہ کیجئے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ ہم گزشتہ دروس میں بھی یہ عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کی جو دعوت اور رہنمائی ہے اس کا تاریخی تسلسل ہے۔ اللہ رب العزت نے تاریخی تسلسل کے ساتھ انبیاء کو بھیجا، ہر آنے والے نبی کو پچھلے نبی سے اٹیچ کیا ہے کہ پچھلے نبی کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے کہ اس نبی نے جو رہنمائی لی ہے پچھلے نبی سے ہی ہو کے آگے آ رہی ہے، اور اللہ کی رہنمائی ہر دور میں یکساں ہے، ایک ہی طرح سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس تاریخی تسلسل میں ترقی کا سفر بھی جاری ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت یہی ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ آپ مطالعہ کیجئے، پچھلے جتنے بھی واقعات ہیں ان کا مطالعہ کیجئے، ان واقعات کے نتیجے میں جو حزب اللہ کو کامیابیاں ملی، حزب الشیاطین کو ناکامیاں ہوئیں، اور حزب اللہ کی جتنی جد و جہد ہے اپنے اپنے دور میں اس کا مطالعہ کیجئے، وہاں سے سبق حاصل کیجئے۔ دشمن کو جو شکست ہوتی ہے وہاں سے ہمیں نشان عبرت لینا ہے، اس لیے کسی اعتبار سے شک نہیں کرنا۔ فلا تکونن من الممترین، ہم نے شک نہیں کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ ہے
وہ بھی ہم نے حقیقی اعتبار سے دینا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جس طرح ان قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور جھٹلانے کے بعد انہوں نے کفر، شرک اور نفاق اختیار کیا، اور فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جھٹلانے کے بعد وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو گئی ان پر اللہ رب العزت کی جو سچائی ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور جب اللہ کی نشانیاں آ گئیں پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی دے کر دور حاضر میں یہ انالیسز اور تجزیے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کی طرح نہیں ہونا، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، آپ کی جماعت میں شامل ہونا ہے، اعلیٰ نظریہ اختیار کر کے وہ پروگرام، وہ دعوت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں ان کو فوراً قبول کرنا ہے۔ پھر ہمارا عمل و کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر اعتبار سے آپ کا ساتھ دیں، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں، یہی ذریعہ نجات ہے۔ اور اگر اس طرح کریں گے جیسے پہلی قوموں نے کیا تو وہ تباہی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، آپ کا پروگرام ہے، آپ کا مشن ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، غلبہ توحید کا، سیاسی اور معاشی توحید اور عدل کی رٹ قائم کرنے کا، اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ رمضان المبارک کے اس مقدس اور معزز اور محترم مہینے کی برکات ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اس کی تاثیر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھائی بہنیں عزیز و اقارب کہیں انفرادی اعتبار سے پریشان ہیں، فیملی کے اعتبار سے پریشان ہیں، جاب کے اعتبار سے پریشان ہیں، کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، اپنے قرضے انہوں نے ادا کرنے ہیں اس کے اعتبار سے پریشان ہیں، کچھ ہمارے عزیز و اقارب اپنی اولادوں کے بارے میں پریشان ہیں، اولاد نہ ہونے کے بارے میں پریشان ہیں، کسی قسم کی جو پریشانی ہے، مختلف پریشانیاں ہیں، یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما، اس مبارک مہینے کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما، تمام ہمارے پریشان حال عزیز و اقارب بہن بھائیوں کو پریشانیاں دور فرما اور ان کی جائز حاجات قبول فرما، جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الغافرين وأنت خير الراحمين وأنت خير الناصرين وأنت خير الرازقين۔ وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔